ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، پیکا ترمیمی آرڈیننس کے تحت FIA کو سیکشن 20 کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا۔ SOPs پر عمل نہ ہوا تو DG FIA اور سیکرٹری داخلہ ذمہ دار ہوں گے۔ PFUJ کی درخواست پر سماعت، چیف جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں پبلک فگر کے لیے حد تک عزت قانون ہونا ہی نہیں چاہیے۔ زمبابوے اور یوگنڈا بھی حد تک عزت کو فوجداری قانون سے نکال رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل سے کل جواب طلب۔ سیاسی جماعتیں بھی پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ڈٹ گئی۔ نون لیگ کا قانون چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ احسن اقبال کہتے ہیں کل تک حکومت پیکا کو کالا قانون کہتی تھی، آج جابرانہ ریاست بننا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی قانون کو چیلنج کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ فواد چودھری کا آرڈیننس کا دفاع، ٹویٹ میں لکھا تہمت، تضحیک اور بہتان اسلامک لا کے واضح قوانین ہیں، یہ کہنا درست نہیں، کرمنل قانون بنانا غلط ہے۔ وفاقی وزیر امین الحق کا وزیر اعظم کو خط، لکھا ترامیم سے متفق نہیں، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، فیک نیوز کی تشریح نہ ہونے سے بے چینی پھیل رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کے رابطے تیز، کل آصف زرداری سے ملاقات کے بعد شہباز شریف آج پھر سابق صدر سے ملیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کی رہائش گاہ پر مولانا فضل الرحمان بھی آئیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ مفاہمت کے بادشاہ پرویز الہی کو عشائیہ دیں گے، قاف لیگ سے تحریک عدم اعتماد پر حمایت مانگیں گے۔ پاک روس تعلقات نئی بلندیوں کو چھونے لگے، وزیر اعظم عمران خان تاریخی دورے پر آج ماسکو روانہ ہوں گے۔ صدر پیوٹن سے ملاقات میں پاک روس اسٹریٹجک تعلقات میں اضافے پر بات ہوگی، کئی شعبوں میں معاہدے متوقع۔ وزیر اعظم کی دیگر اہم رہنماؤں، تاجروں اور مفتی اعظم سے بھی ملاقات شیڈیول۔ 4 روز بعد صحافی اطہر متین کا مبینہ قاتل خضدار سے گرفتار، مرکزی ملزم عابد زنانہ لباس میں ملبوس تھا، فرار کی کوشش کے دوران پکڑا گیا، 3 ساتھیوں کو بھی دھر لیا گیا۔ ملزمان کا سراغ واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل سے ملا۔ کراچی میں 200 سے زائد گھروں میں ڈکیتیوں میں ملوث وائٹ کرولا گینگ کا سرغنہ عمران کرکرے زخمی حالت میں گرفتار۔ حیدری میں عوام نے 2 لٹیروں کی درگت بنا دی، سولجر بازار مچھلی مارکیٹ کے قریب سے 2 لٹیرے گرفتار۔ KPT اور ماہی گیروں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، مذاکرات بے نتیجہ ختم، کراچی پورٹ چینل کو بند ہوئے 19 گھنٹے گزر گئے، 14 جہاز لنگر انداز نہ ہو سکے، آج پھر انتظامیہ ماہی گیروں سے مذاکرات کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رحمان ملک کورونا کے باعث اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ 2008 سے 2013 تک وفاقی وزیر داخلہ رہے۔ میثاق جمہوریت میں رحمان ملک کا کلیدی کردار رہا، انہیں ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ انتقال پر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ ملک میں کورونا کی ہلاکت خیزی میں اچانک اضافہ، 24 گھنٹے میں مزید 43 افراد پیاروں سے بچھڑ گئے، 1232 نئے مریض، رپورٹ شرح 2.95% رہی۔ 24 فروری سے آنے والے مسافروں کے لیے نئی پالیسی، پری بورڈنگ نیگیٹو PCR کو ویکسینیشن شدہ افراد کے لیے ختم کر دیا، بورڈنگ کے لیے جانے والے تمام مسافروں کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی قرار۔ 3 بار ناکامی کے باوجود ہمت نہ ہاری، کوئٹہ کی ماریہ شمون نے 4تھی بار پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں ٹاپ کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تعینات، ماریہ کے والد ڈرائیور ہیں۔ PSL سیزن 7 کا دوسرا مرحلہ کوالیفائر راؤنڈ میں آج لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کا ٹکراؤ ہوگا۔ ہر میچ پر لیجنڈ جاوید میاں-داد کا تجزیہ دیکھیے صرف پول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔